السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک اہم سوال ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست احباب جو ہے سو تھوڑا سعودی میں بھی رہتے، تھوڑا اس میں سے جو ہے سو کچھ اہل حدیث سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہم پر ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو سو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہم لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ جو ہے سو لہٰذا ایک شرک ہے، شرک کام ہے جو صحابہ نے نہیں کیا ہے، جو تابعین نے نہیں کیا ہے، آپ لوگ جو ہے سو اس کا کام ایجاد کر رہے ہیں، لہٰذا ایک شرک ہے۔ تو اس کا مدلل بہترین جواب دے دیں، کیونکہ بہت اہم پہلو پر ایک سوال کا جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے میلاد النبی کے حوالے سے شرک یا بدعت یا پھر گمراہی، توحید کے خلاف جو بھی جملے کسے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے، نہایت ہی نری جہالت ہے۔ یاد رکھیے، جو میلادی ہیں وہ موحد مومن مسلمان ہیں، جو میلادی نہیں ہے وہ یقیناً اگر غور کریں قرآن کی آیتوں اور احادیث پاک کی تعلیمات کی روشنی میں تو در حقیقت وہی مشرک ہے۔ ایک لفظ میں سمجھیے کہ جو میلادی ہیں وہ مومن ہیں، وہ موحد ہیں، وہ توحید پرست ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ جو میلادی نہیں ہے، میلاد جو نہیں مناتے، وہی در حقیقت مشرک ہیں، توحید کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک سورہ اخلاص میں اوصاف خداوندی بیان فرمایا۔ اللہ پاک سورہ اخلاص کے آیت نمبر 3 میں لم یلد ولم یولد، اللہ کی شان ہے کہ وہ والد نہیں، یعنی ولادت کا تعلق جو ہے اللہ سے نہیں، یعنی وہ پیدا کرنے والا، ولادت ہے، پیدا تو کرنے والا ہے مگر خالق ہونے کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے نہیں۔ یاد رکھیے، ولادت اور میلاد اور مولود، والد، یہ سب پہلو جو ہے نا مثال کو بتاتا ہے۔ اسی لیے خلق اور ولد میں یہی فرق ہے کہ ولد اس کو کہتے ہیں کہ ولادت کا تعلق اخراج المثل من البطن، پیٹ سے مثال والے کو نکالنا، ایسا۔ اسی لیے اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے، مطلب ولادت کا تعلق جو ہے خلق سے ہے، خالق سے نہیں ہے، یہ بات۔ تو اب جب خالق سے ولادت کا تعلق نہیں ہے تو اللہ کی صفت لم یلد ہوئی، یعنی اللہ والد نہیں، ولم یولد، اور وہ کسی کا مولود بھی نہیں، کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اب آپ اسی سے سمجھ جائیے کہ یہ عقیدہ رکھنے والا موحد مومن مسلمان ہے، یا اللہ کو اس طرح بولنے والا کہ میلاد النبی شرک ہے۔ در حقیقت شرک کی تعریف سے وہ اس طرح سے بھی نابلد ہے کہ شرک کہتے ہیں سیم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، مثلا نبی جو کہا لم یلد، یہ اللہ کی صفت ہے، ولم یولد اللہ کی صفت ہے، اس میں کسی کو ایڈ کرنا یہ شرک کہلائے گا، یعنی کسی کو لم یلد ماننا، کسی کو لم یولد ماننا۔ اب بتائیے، نبی کو لم یلد مانتے ہیں یا یلد مانتے ہیں؟ یعنی وہ والد ہیں، بے شک فاطمہ کے والد ہیں، بے شک قاسم کے والد ہیں، بے شک زینب ام کلثوم کے والد ہیں، تو نبی کو والد یعنی ولادت کا تعلق نبی سے۔ ولم یولد، اللہ مولود نہیں، مطلب نبی عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوترے ہیں، تو مولود کا پہلو بھی نبی سے۔ تو مولود، میلاد، ولادت اللہ سے نفی کرنا یہ توحید ہے، اور نبی کے لیے ثابت کرنا یہ بھی توحید ہے۔ نبی کے لیے ثابت کرنا اس بات کو توحید ہے، کیونکہ اللہ کی جو اللہ کے لیے جو نفی کے اعتبار سے ثابت کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لم یلد، یہ ہے توحید۔ کیونکہ توحید کا تعلق ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو ایک ماننا، اس میں کسی کو اگر ایڈ کرے تو وہ شرک کہلاتا۔ تو اگر نبی کو لم یلد کا درجہ دیا گیا، ولم یولد کا درجہ دیا گیا، تو یہ شرک ہوا نا۔ لیکن اہل سنت والجماعت یلد کا اور یولد کا، یعنی وہ والد بھی ہیں، وہ مولود بھی ہیں، ولادت کا درجہ دیا ہے۔ تو ولادت کا درجہ دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔
لم یلد صرف اللہ ہے، لم یولد صرف اللہ ہے، یعنی ولادت کی نفی، میلاد کی نفی اللہ سے کرنا، اور نبی کے لیے ثابت کر کے در حقیقت آپ نے ایک ذہن دے دیا کہ نبی ہی سے اس کا تعلق اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ توحید نکھرے۔ دوسرے لفظ میں خلاصہ یہ نکلا کہ میلاد جو مناتے ہیں وہ اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو قرآنی عقیدہ ہے، یعنی توحید کا عقیدہ ہے، اور جو اس کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہونے والا ہی مشرک ہے۔ تو میلاد النبی منانے والا موحد مسلمان ہے، اور جو نہیں مناتے ہیں اور اس کو پرچار کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، دوسروں کو رکھواتے ہیں، وہی در حقیقت مشرک ہے۔ وباللہ التوفیق والسلام علی من اتبع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک اہم سوال ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست احباب جو ہے سو تھوڑا سعودی میں بھی رہتے، تھوڑا اس میں سے جو ہے سو کچھ اہل حدیث سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ہم پر ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہے سو ہم عید میلاد النبی